دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ فیٹی فوڈ کھاتے ہیں وہ زیادہ اگریسو اور موڈی ہوتے ہیں. کھانے کا اصول یہ ہے کہ فیسٹ ایٹ سن رائز اینڈ فاسٹ ایٹ سن سیٹ. دن کی ابتدا میں اچھا کھانا کھائیں اور رات کے وقت ہلکا کھانا کھائیں. اور ہماری عادت عام طور پر اس کے مخالف ہے. صبح میں ہلکا ناشتہ کرتے ہیں اور رات کا جو فوڈ ہوتا ہے اس کو ہیوی فوڈ بنا لیتے ہیں. یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اسی لیے آج کل جو باکسز ہیں ان کے اوپر مارکیٹنگ کی وجہ سے کمپنیوں نے ایسے فکرے لکھے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ڈیسیونگ ہوتے ہیں. ملک شیکس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سمودیز اور شوگر واٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے وٹامن واٹر. تو آپ دیکھیں کہ کنٹینٹس کیا ہیں. ایٹ مور ارلی لیس لیٹ نتھنگ آفٹر ڈنر. پھر ہول فروٹ از بیٹر دین جوس. آج کل چونکہ جوس ایزیلی اویلیبل ہیں تو عورتیں جوس پینا پسند کرتی ہیں بنسبت فروٹ کھانے کے. گریپ جوس ایک گلاس 15 چمچ شوگر کے برابر ہوتا ہے تو یو کین سے اٹس اے لیکوڈ کینڈی. سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ریگولر کنزمپشن آف جوس از مور ہارمفل دین ایکولنٹ اماؤنٹ آف سوڈا. کھانے پینے میں ایک بہتر اصول لیس ہیٹ بیٹر ٹو ایٹ. جتنا تھوڑی گرمی پر کوئی فوڈ پکا ہوگا اتنا بہتر ہوگا. چنانچہ اگر گرل کریں، برائل کریں، فرائی کریں تو فوڈ تو پھر بھی تیار ہوتا ہے مگر آگ کی وجہ سے اس میں AGE زیادہ ہوتی ہے. یہ ہے ایڈوانسڈ گلائکیشن اینڈ پروڈکٹ. اس کی وجہ سے باڈی کے اندر جب یہ جاتا ہے تو انسان کے ٹیشوز کے اندر یہ ایکمولیٹ ہو جاتا ہے اور انسان کی جو ڈیفنس پاور ہے اس کو کم کر دیتا ہے. لہذا جتنا فوڈ آگ پر بنتا ہے، ڈائریکٹ آگ پر، اس میں جو کاربن ہوتا ہے اس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے اور اس کے AGE زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر وہ جا کے ہیلتھ پرابلم کرتا ہے. تو جتنا تھوڑی ہیٹ پر فوڈ پکے گا وہ اتنا ہیلدی ہوگا. اس لیے موئسچر سے، سٹیم سے اور بوائلنگ کے ذریعے سے کھانے کو پکانا، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس آرٹ کو زیادہ سیکھیں اور کھانا اس طرح تیار کریں. عام طور پر جو صحت کے پرابلم ہوتے ہیں اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. کھانے پینے میں زیادتی کرنا، کمی بیشی کرنا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں زیادہ کھانے کو ناپسند کیا گیا ہے. حدیث مبارکہ ہے ما ملا ابن آدم وعاء شر من بطن، کہ پیٹ کے برتن کے بھرنے سے زیادہ برا اور کوئی برتن نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسب للرجل اکلات، کہ بندے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، یقمن صلبہ، کہ جس سے اس کی کمر سیدھی رہے. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اکثر الناس شبعا فی الدنیا اطولہم جوعا فی الآخرہ، کہ جو لوگ دنیا میں اکثر پیٹ بھرے رہیں گے وہ قیامت کے دن اکثر خالی پیٹ رہیں گے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما شبع فی یوم مرتین من خبز بر حتی لاحق اللہ، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کی زندگی میں ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. نبوت کی پوری زندگی میں ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا. اور ہمارے ہاں تو ماشاء اللہ سارا دن ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس لیے سیدہ صدیقہ نے فرماتی ہیں فَإِنَّ الْقَوْمَ لَمَّا شَبِعَتْ بُطُونُهُمْ، کہ جب لوگ اپنے پیٹ بھر لیتے ہیں تو پھر ان کے بدن کے اندر سستی آ جاتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں. وَحَجَمَتْ شَهْوَاتُهُمْ، اور ان کی شہوات ہجوم کرتی ہیں. جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا انسان کے اندر شہوت زیادہ بڑھے گی. شریعت کا اصول کتنا پیارا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے لیے بہتر یہ ہے
کہ جب کھانا کھائے فَثُلُثُ طَعَامٌ تو تیسرا حصہ کھانا کھائے، وَثُلُثُ شَرَابٌ تیسرا حصہ پانی پیے، اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک کھانے میں 11 لقمے کھایا کرتے تھے۔ محمد بن واسع فرماتے ہیں من قل طعمہ فہم و افہم، کہ جو بندہ کم کھانا کھاتا ہے وہ بات سمجھتا بھی ہے اور وہ بات سمجھا بھی سکتا ہے۔ عمر بن قیس فرماتے ہیں کہ تم پیٹ بھر کے مت کھانا کھاؤ، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کثرت الاکل داء البطن، کہ زیادہ کھانا بدن کے لیے بیماری ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کی، فرماتے تھے کہ کھانا سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں ابتلا تھا، اور اولاد آدم کے لیے یہ دنیا میں ابتلا ہے۔ اسی کی وجہ سے اکثر لوگ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجوع رأس کل بر فی الارض، زمین پر جو نیکی کی جاتی ہے بھوک ان کی یعنی اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو جو آدمی بھوکا رہتا ہے وہ زیادہ نیکوں کی زندگی گزار سکتا ہے۔ سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پر کئی مرتبہ پورا مہینہ ایسا گزر جاتا تھا کہ اسودین پہ گزارا ہوتا تھا۔ اسودین کا مطلب 2 کالی چیزیں، الماء والتمر، پانی اور کھجور۔ اور آج کل کے نوجوان بھی اسودین پر جیتے ہیں، ایک چاکلیٹ اور ایک پیپسی۔ اب اگر انسان مناسب انداز سے کھانا کھائے تو اس کی صحت اچھی رہے گی۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا کم کھایا جائے۔ ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے رکھوائے گئے۔ یہ جو فاسٹنگ ہے اس کے اتنے فائدے ہیں کہ کوئی حد نہیں۔ مجھے ایک مرتبہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ملا جو عیسائی تھا، بات چیت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ لوگ روزے رکھتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہاں ضرور رکھتے ہیں۔ کہنے لگا میں بھی 40 دن روزے رکھتا ہوں ہر سال۔ میں نے کہا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نے اپنی ڈاکٹری میں اس بات پر ریسرچ کی کہ انسان کی ہیلتھ بہتر کیسے ہو سکتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ اگر وہ بھوکا رہے تو اس کے جسم سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو میڈیکل ریزن کی وجہ سے میں 40 دن ہر سال روزے رکھتا ہوں۔ اگر کافر لوگ مادی فائدے کو سامنے رکھ کے ہر سال 40 روزے رکھتے ہیں تو ہم مسلمان تو خوش ہو کے رمضان کے 30 روزے رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت بھی بنایا اور ہمارے لیے بدن کی صحت بھی بنایا۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کھانے کھاتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ٹاکسین ہوتی ہیں، وہ انسان کے بدن کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی ٹاکسک چیز اندر جاتی ہے تو جسم اس کو ٹیشو کے اندر بند کر کے رکھ دیتا ہے کہ جب معدہ خالی ہوگا پھر اس کو پروسیس کریں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عورتیں گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں تو شاپر میں ڈال کے ایک طرف پھینک دیتی ہیں، اچھا فارغ ہوں گی تو پھر تسلی سے ان کو سنبھالیں گی۔ تو جسم کا ٹیشو اس کو اس طرح اپنے ٹیشو میں لے کے اس کو رکھ لیتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس وقت باڈی کو موقع مل جاتا ہے اور پھر یہ ٹاکسک چیزیں بدن سے نکل جاتی ہیں۔ اس لیے فطرت کا اصول بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے تو وہ کھانا پینا بند کر دیتا ہے، اور کھانا بند کرنے سے اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور جانور صحت مند ہو جاتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری باڈی انرجی کا 65% ہمارے سٹومک کی طرف ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ انرجی جو 65% ہے یہ ہماری باڈی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، سیل کو ریپلیس کرنا اور ہاؤس کلیننگ کرنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھنے کی عادت ہی ڈالیں۔ رمضان کے روزے تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ بھی نوجوان بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو روزے رکھنے